ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ اس رکوع کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر صدقہ و خیرات کی فضیلت کو بھی بیان کیا اور ان کے درست ہونے کی، اللہ کے ہاں صدقہ اور خیرات کے بہتر مقبول ہونے کی جو شرطیں ہیں ان کی طرف اشارہ بھی کیا، وضاحت بھی فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ کیا کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجور کے درخت بھی اس میں ہو اور اس میں انگور بھی ہو، اور لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے اس باغ کے اندر پھل ہوں۔ ان دو درختوں کا اللہ رب العزت نے خصوصیت سے ذکر فرمایا، باقی درخت بھی ہیں، ان کا اس لیے فرمایا کہ یہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ نفع مند ہے۔ انگور انتہائی مفید ہے اور اسی طرح انار جو ہے وہ بھی انسانوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا باغ ہے، بہترین قسم کا باغ، ہر قسم کے اس میں پھل ہیں، میوہ جات ہیں، اور آگے فرماتے ہیں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ آدمی بوڑھا ہو گیا، پھل باغ اس کا تیار ہے، انسان بڑی محنت سے تیار کرتا ہے، اور وہ آدمی بوڑھا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ہیں۔ بچے بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو بالغ ہو چکے ہوں، اور خود بھی اس حالت میں نہیں ہے کہ قوت ہو جسم میں، توانائی ہو، طاقت ہو، کچھ کما سکتا ہو، اور بچے بھی اس حالت میں نہیں، ادھر بھی کمزوری ادھر بھی کمزوری۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اللہ فرماتے ہیں اس کو اچانک بگولا، یہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو ایسے چکر میں ایک ہوا چلتی ہے جس کو کہتے ہیں بگولا، ایک بگولا اس باغ کو لگ گیا، پہنچ گیا، اس بگولے میں آگ تھی، اس نے باغ کو جلا دیا۔ تو اب بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی اس کو۔ باغ تھا تیار، بڑی محنتوں کا نتیجہ، دن رات شب و روز کی محنت کا نتیجہ، اور اس میں بڑے قیمتی قسم کے درخت ہیں، باغ تیار ہو گیا، اور وہ خود بوڑھا ہو گیا، بوڑھا تھا، اور اس کے چھوٹے بچے تھے، اگر جوان ہوتا تو اس صدمے کو
شاید برداشت کر لیتا کہ دوبارہ محنت کر کے دوبارہ باغ لگا لیتا. جوانی میں انسان بہت سے کام کر لیتا ہے. اگر بچے جوان ہوتے تو وہ ساتھ دیتے. بوڑھا باپ اپنی عقل سے، اپنی دانائی سے، اپنی حکمت سے، اپنی سمجھ، اپنی فراست سے ان کی رہنمائی کرتا، تعاون کرتا تو باغ دوبارہ تیار ہو سکتا تھا. مگر یہاں دونوں باتیں نہیں. خود بھی بوڑھا ہو گیا، قوتیں کمزور ہو گئی، ضعیف ہو گئی، ناتواں ہو گیا، اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. باغ تیار تھا اور ایک تیز آندھی چلی، اس میں آگ بگولا، یعنی ایک ایسا بگولا آیا جس میں آگ تھی، وہ باغ پہ پڑ گیا، اس نے باغ کو جلا دیا. فاحترق، جلا دیا. اب اتنا بڑا صدمہ ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا صدمہ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور صدقے میں نام و نمود، ریا، شہرت، لوگوں کو دکھلاوا پایا جاتا ہے، یا وہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، یا وہ صدقہ مال حلال سے نہیں کرتا، اپنا مال تو خرچ کر رہا ہے، یا وہ صدقہ کیا اور احسان جتلاتا ہے، یا جس کو صدقہ دیا اس نے ایسا معاملہ کیا کہ بیچارہ کو ذلیل کر دیا، اس کو تکلیف دی، اس کے لیے پریشانی کا سبب بنا دیا. وہ کہتا ہے اچھا ہوتا مجھے نہ ہی دیتے، پورے خاندان میں مجھے بدنام کر دیا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تکلیف دی. یا صدقہ تو کر رہا ہے مگر اپنے بچوں کا حق مار رہا ہے، یا دوسرے حقدار لوگوں کا حق مار کے صدقہ کر رہا ہے، سنت کے مطابق نہیں کر رہا، یا اپنا مال صحیح مصرف میں خرچ نہیں کیا، اپنی طرف سے تو بہت کچھ خرچ کیا. جب قیامت میں دیکھے گا تو اسی طرح ہوگا جیسے کہ باغ جل گیا، ساری محنت ضائع ہوگی، ساری زندگی کا سرمایہ جل گیا، اس وقت پچھتائے گا. اس لیے اپنا صدقہ دیتے وقت اپنی نیتوں کو درست کر لے، محض اللہ کی رضا کے لیے. دوسرا کیا کہے گا؟ لوگ چندہ مانگتے ہیں مسجدوں میں، ایک کھڑا ہو جاتا ہے اس نے دیا اور نہ دیا تو شرمندگی ہوگی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے دیا، کیا فائدہ ہو؟ یا جس کو دیا، کسی عالم کو دیا، اس کو ذلیل کیا، اس کی تحقیر کی، کیا فائدہ ہو؟ یا اپنا مال ایسی جگہ پہ لگا دیا جو لہو و لعب، نجائز کھیل کود میں وہ استعمال ہو رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح حرام مال نکال کے دی جا رہا ہے صدقہ، اس میں ثواب کیا ملے گا؟ اس میں تو باقاعدہ، بلکہ اس میں تو گرفت ہوگی. تو اس لیے صدقہ جب دینا ہے تو محض اللہ کے لیے دینا ہے، ریا دکھلاوا نہ ہو. ایسا آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا ہوگا بائیں کو بیگم نہیں ہوگا. اس لیے بہت محتاط ہو کے دے. اب اس کی اللہ نے مثال دی ہے، ساتھ یہ ساری باتیں بتلائی ہیں. اب اندازہ کر لیجیے کتنا بڑا صدمہ ہے. آج بڑے آدمی سے کوئی 10 لاکھ بھی چھین کے لے جائے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ساری کمائی لے گیا میری، لٹ گیا، مارا گیا. ایسے روز ایسے واقعات آپ سنتے بھی ہوں گے، اخبار میں چھپتے بھی. اتنا بڑا باغ اپنی محنتوں سے، خواہشات سے، امیدوں سے لگایا اور برا ہو گیا، بچے بھی کمزور ہیں، پھر وہ باغ اگر تباہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، کتنا بڑا صدمہ ہوگا. دوبارہ وہ آدمی اس کو لگا بھی نہیں سکتا، بچے بھی ایسے قابل نہیں ہیں کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اور اس کے اعضاء بھی اس قابل نہیں ہے کہ یہ دوبارہ محنت کر سکے. اسی طرح آخرت کے اندر محنت نہیں ہوگی. اپنا مال اگر ضائع کر لیا ان طریقوں سے، آخرت میں پھر محنت نہیں ہوگی، پھر پچھتاوا ہوگا. اس لیے جب بھی مال دو یہ چیزیں دیکھو، سنت کے مطابق دو، صحیح مصرف میں دو، پاکیزہ مال دو. جس کو دیا ہے اس کی تحقیر نہ کرو، ایسا معاملہ نہ کرو جس کو اللہ نے فرمایا اذا، تکلیف نہ دو، من ولا اذا، اور احسان نہ کرو، تو پھر پچھتاوا نہیں ہوگا. پھر یہ مال ایسے ہی ہوگا جیسا کہ اللہ رب العزت نے رکوع کے شروع میں فرمایا
کہ ایک دانہ اس نے 7 بالیاں اگائی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس کو مزید بڑھاتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس رکوع کے اندر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کی، اور ساتھ جن چیزوں سے مال خراب ہوتا ہے وہ بھی بتلا دی۔ اس لیے اپنے مال کو بہت احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان میں غور کرو، سمجھ پیدا کرو، تاکہ تم اپنے راستے سے بھٹک نہ جاؤ، اس کو سمجھو، سمجھ کر صحیح طریقے کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر پاؤ گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔